وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين وعلى أمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک محبت اللہ صلاۃ واجب القدر معزز و محترم ذی وقار و ذی حشم صدر محفل معزز علماء کرام معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عظم جلالہ کا بے پناہ لطف و کرم، انعام و احسان جس ذات جلیل وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد سرکار مدینہ سید سینہ حبیب کبریاء زینت عرش اولا حضور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک وسیلہ، آپ کی بے مثال لازوال نسبتوں سے آج پھر ہمیں زندگی میں ایک بار اس سالانہ محبت بھری محفل میلاد شریف میں حاضری کا موقع عطا فرمایا. دعا ہے خدا بند قدوس ہماری لغزشوں، ہمارے گناہوں، ہماری نااہلیوں سے درگزر فرمائے اور اس پاک محفل اور مقدس ذکر کے مبارک وسیلہ سے ہمارے حال کو ہمیشہ رحم و کرم فرمائے. حاضرین گرامی، ایک بڑی تعداد میں اہل محبت اور اہل علم تشریف فرما ہیں. تو یہاں نہ زبان دانی کام آتی ہے، نہ فصاحت لسانی کام آتی ہے، یہاں بس اللہ کی مہربانی کو گرامی قدر سامعین، انسان اس دنیا میں آیا ہے تو یہ فل سٹاپ نہیں ہے، بلکہ کام آگے کی طرف جاری ہے. سفر تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے. منزل یا جنت ہے یا جہنم ہے. اصل منزل وہ ہے
تو یہاں سے قبر میں جانا ہے، قبر سے حشر و نشر کے مراحل سے گزر کر قیامت عظمیٰ کا حسین جلوہ دیکھنے کے لیے رب کریم کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ وہاں تک پہنچنے کی توفیق فرمائے اور ہمیں وہ رستہ عطا فرمائے کہ جو رستہ صاف ستھرا ہے، آسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا رستہ ہے، جو رستہ قبر و حشر میں کامیابی کا رستہ ہے۔ معزز حاضرین، محفل پاک اس وقت ہی مکمل ہو گئی تھی جب حضرت کاوش صاحب کا خطاب مکمل ہوا۔ آپ نے بڑے مختصر، جامع اور آسان جملوں میں ہمیں ایک بہت بڑی بات سمجھا دی۔ اگر ہم ان دونوں دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، ظاہری دشمن بھی اور اندرونی اور باطنی دشمن بھی، تو ہم کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ ورنہ بڑے بڑے یہی پیغام دے گئے کہ کوئی ورلیاں موتی لے کرینا، بڑا کٹھن رستہ ہے، بڑے دشوار گزار مرحلے ہیں، قدم قدم پہ ہزاروں امتحانات ہیں، قدم قدم پہ پھسلنے کے، بھٹکنے کے کئی مواقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے۔ حضرین گرامی، قرآن مجید فرقان حمید سے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کا تعلق اس سورہ سے ہے جس کو حدیث پاک میں قرآن مجید کا دل کہا گیا، یعنی سورہ یاسین شریف۔ اکثر اہل ایمان کو یاد بھی ہوتی ہے، اہل محبت صبح کا آغاز اسی مبارک سورہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ تو اس سورہ میں انسان کی ہدایت کے لیے، عبرت کے لیے، انسان کو سیدھی راہ پہ لانے کے لیے، انسان کو اللہ کے دروازے پہ جھکانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے تعارف کے لیے مفسرین اور اہل کلام نے بھی کافی اور وافی سمجھا ہے۔ حضرین گرامی، سارے مضامین نہیں، جس مضمون سے متعلق یہ کلمات مقدسہ ہیں اس بارے میں چند میں کچھ معروضات پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دارین میں سعادتوں کا سبب بنائے، ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنائے۔ حضرین محترم، اللہ کریم فرماتے ہیں الیوم۔ الیوم کا عربی میں اس لفظ کو جب ہم اردو میں لے کے آتے ہیں، اس کا معنی بنتا ہے کہ آج کے دن، آج کے دن نختم، ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم، ان انسانوں کے منہوں پر، ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا، اور ہم سے باتیں کریں گے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ، اور گواہیاں دیں گے، أَرْجُلُهُم، ان کے پاؤں، ان کی ٹانگیں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ یہ دنیا میں کرتے رہے تھے، کرتے دنیا میں رہے تھے۔ گواہیاں آخرت میں ہوں گی، کرتے دنیا میں رہے تھے، دعوے آخرت میں ہوں گے۔ حضرین محترم، وہ دن قیامت کا دن ہے،
وہ دن حساب و کتاب کا دن ہے، وہ دن ذرے ذرے کا بدلہ چکانے کا دن ہے۔ وہ دن ایسا ہے اگر تیرے دامن میں کوئی نیکی کا ذرہ ہے تجھے اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اگر تیرے دامن پہ کوئی بدی کا داغ ہے تو اس کی سزا بھی ضرور بھگتنا پڑے گی۔ وہ دن یوم جزا ہے، وہ دن یوم میزان ہے، وہ دن عدل کا دن ہے، وہ دن انصاف کا دن ہے۔ اس آیت مبارکہ کے علاوہ قرآن مجید میں سینکڑوں آیات ہیں جن میں قیامت کے احوال کا ذکر ہے۔ اذا الشمس کورت، تکویر شمس ہوگی، انفطار سماوات ہوگا، یعنی آسمان پھٹ جائیں گے، قبریں کھل جائیں گی، زمین پہ زلزلہ ہوگا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہوں گے، یہ زمین مٹی کی نہ رہے گی، تانبے کی ہو جائے گی، اور سورج انسان کے قد کے درازی کے برابر آ جائے گا، بہت قریب آ جائے گا۔ وہ دن مشکلات کا ہے، اسے یوم الحبس بھی کہتے ہیں، گھبراہٹ کا دن ہے۔ یوم الجزع والفزع، یہ گھبرانے کا، جزا فزع کرنے کا دن ہے۔ اور اس دن میں سارے احوال جو قرآن حکیم میں مذکور ہیں، صرف بندہ ان پہ غور کرے تو سیدھا رستہ رکھنے کے لیے وہ کافی ہے۔ انسان کبھی ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا۔ حضرین محترم، یہی آیت کیوں تلاوت کی کہ اس میں ایک بہت بڑے ہماری خود فریبی اور جو اپنی ذات سے دھوکہ دہی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، یاد رکھنا اس دن لوگوں کی زبانوں پہ تالے لگا دیے جائیں، منہ پہ موریں لگا دی جائیں، بات نہیں کر سکیں گے۔ بات کون کرے گا؟ تکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، ہاتھ بات کریں گے۔ تشہد ارجلہم، پاؤں گواہیاں دیں گے۔ حضرین محترم، ایک منظر کی صورت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان ٹوٹ چکے ہیں، یہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح ہوا میں اڑتے نظر آ رہے ہیں، یہ دریا سمندروں کا پانی میں آگ لگ چکی ہے، یہ سورج بے نور ہو چکا ہے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں، کسی کے یہاں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی دوڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ انسان حریص الطبع ہے، انسان چاہے گا میں دوڑ جاؤں، بھاگ جاؤں۔ یقول الانسان این المفر، ایک دوسرے سے کہیں گے کہاں ہے وہ رستہ ہے، کہاں ہے وہ سڑک، وہ گلی کہاں جاتی ہے، وہ غار کہاں ہے جہاں سے ہم دوڑ جائیں، چھپ جائیں۔ آ جائے گا کلا لا وزر، نہیں ہے انسان، آج نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج ایک ہی رستہ ہے، تجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا، اپنے مالک کے حضور حاضر ہونا۔ اور پھر یہ عدالت لگی ہوئی ہے، اس عدالت میں جج اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس عدالت میں ملزم میں اور آپ ہیں، اس عدالت میں مدعی کون ہے؟ یہ ہاتھ یہ دعویٰ دائر کر رہے ہیں، اس نے فلاں جگہ ہمیں یوں استعمال کیا، فلاں جگہ یوں استعمال کیا، یہ کیا، یہ ہاتھ دعویٰ دائر کرا رہے ہیں۔ پھر دعوے کے ثبوت کے لیے گواہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہ ہاتھ دعویٰ کریں گے کہ اس نے یہ کیا ہے تو پھر گواہ کون ہوگا؟ اس گواہ پہ تھوڑا سا توجہ فرمائیں، گواہ کون ہوگا؟
گواہ فرمایا تشہد ارجلہم، تیری ٹانگیں گواہی دیں گی، تیری ٹانگیں گواہی دیں گی۔ نہ یہ مدعی ہم سے جدا ہوتا ہے، نہ یہ گواہ ہم سے جدا ہوتا ہے۔ مدعی بھی ہر وقت ساتھ ہے، گواہ بھی ہر وقت ساتھ ہے۔ مدعی کا ساتھ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کا ہے، گواہ کا ساتھ بھی ہر حالت کا ہے۔ جب مدعی بھی تیرے ساتھ ہے، گواہ بھی تیرے ساتھ ہے، اور عدالت کون سی ہے؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ فرمایا گیا وہاں کوئی شاید تیرے کام نہ آئے، اور وہ عدالت ایسی ہے جہاں سفارش نہیں چلے گی، وہ عدالت ایسی ہے جہاں کچھ لیا دیا نہیں جائے گا، وہ عدالت ایسی ہے جہاں اس نے خاص کے بغیر کسی کو کسی کی مدد کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ جب سفارش بھی نہیں، جب رشوت اور کچھ پیسہ بھی نہیں چلے گا، جب کوئی کام بھی نہیں آئے گا، چلو ہو کر ہی جاتے ہیں، ہم نے کیا ہی نہیں۔ فرمایا وہ انتظام ہم نے پہلے کر دیا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج اس تیری چرب لسانی پہ پہلے پابندی لگائی، تیری چرب مرد زبان پہ پہلے پابندی لگائی۔ یہ تو پھیر لیتا ہے، یہاں کچھ ہے وہاں کچھ ہے۔ صرف ایک زبان کا اگر پوچھا جائے تو ہم تو اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، زبان کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ فقط آدھی چٹان کی یہ ایک بوٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے جسم کے سارے اعضاء وہ زبان کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، اس کی منتیں کرتے ہیں، خدارا احتیاط کرنا، تو ذرا پھسلے گی ہم سب سزا میں چلے جائیں، اگر تو سیدھی رہے گی ہم سب پرسکون رہیں گے۔ ہماری زبان نے تو جھوٹ بولتے ہوئے کوئی بات نہ سمجھی، گالب گلوچ میں، چغلی میں، غیبت میں کبھی کچھ اس کا استعمال تو گناہ ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ جب یہ بتایا گیا کہ زبان احتیاط سے استعمال کرو، صحابہ کرام نے عرض کیا کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ارشاد ہوا کہ جو منہ کے بل، چہرے کے بل آگ میں پھینکے جائیں گے وہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا من لا یشرک باللہ شیئا وصلی خمسا وصام شہرا دخل الجنہ فکیف ھذا یا رسول اللہ قال کف علیک ھذا فاخذ بلسانہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو شرک نہیں کرتا، 5 نمازیں پڑھتا ہے، رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ عرض کیا حضور یہ کیسے ممکن ہے کہ نمازیں بھی پوری رہیں، روزے بھی پورے رہیں اور شرک سے بھی بندہ محفوظ رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور نے اپنی زبان اقدس کو پکڑا اور فرمایا اس کو قابو میں کر لو، سارا معاملہ خود سنبھل جائے گا۔ زبان کو قابو میں کر لو۔ تو زبان پہ سب سے پہلے تالا لگایا گیا، یہ زبان نہیں بولے گی، ہاتھ بول رہے ہوں گے، اسے بات ہی رہی، ہاتھ بولیں گے ہم نے کیا کیا کیا، ظلم کیے یا رحم کیا، اچھا کیا برا کیا، ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دے دیں گے۔ ایک اور بڑا لطیف گواہ ہے، سورہ زلزال میں ارشاد ہوتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها
وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، یہ جو ہے نا آیت یومئذ تحدث اخبارها، کہ اس دن، وہ قیامت والے دن، یہ زمین بول بول کے گواہی دے گی، یہ زمین گواہی دے گی اس بات کی کس نے کس وقت کس جگہ کیا کیا، زمین گواہی دے گی۔ ہم جتنے چھپیں جہاں جائیں زمین پہ ہی رہیں گے، تو زمین گواہ بن جاتی ہے۔ اب ذرا اس بات پہ غور ہو، زمین گواہی دے گی ہر عمل کی، زمین گواہی دے گی ہر عمل کی۔ تیسری بار سنت سمجھتے ہوئے پھر کہتا ہوں، زمین گواہی دے گی ہمارے ہر عمل کی۔ یاد رہے جب ہماری یہ گناہوں کی گواہی دے رہی ہو تو کچھ ایسی گواہیاں بھی بنا نہ لیں کہ یہ ہماری نیکیوں کی گواہی بھی دے۔ جب جھوٹ کی گواہی دے تو نعت شریف کی گواہی بھی تو دے، جب بددیانتی کی گواہی دے، جب گناہوں کی گواہی دے تو کبھی سجدے کی گواہی بھی تو ہونی چاہیے، کبھی درود پاک کی گواہی ہونی چاہیے، کبھی تلاوت کی گواہی ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح آزاد کشمیر میں بات کر رہے تھے تو حضرت کے بڑے پسندیدہ عالم بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور کئی مدارس کے ناظم بھی ہیں، پروفیسر محمد اسحاق شاہ صاحب ندوی، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے استاد محترم جو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خلیفہ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں بھی جاؤ سواری سے اترو، پہلا قدم زمین پہ دایاں رکھو، جب قدم رکھو زبان سے کہا کرو لبیک اللہم لبیک، کہ آپ جس نئے شہر میں گئے ہیں اس شہر کی مٹی اور ذرے گواہ ہو جائیں کہ یہ بندہ سرگودا سے فیصل آباد میں آیا، فیصل آباد سے لاہور میں گیا، جہاں اس نے قدم رکھا ہے اے رب کریم تیرے نام کے ذکر کے ساتھ قدم رکھا۔ یہ گواہیاں بڑھاتے جائیں، نیکی کی گواہیاں بڑھائیں۔ تو حاضرین گرامی، بڑا ایک اور بڑا مان ہوتا ہے نا، میں فلاں کا فلاں لگتا ہوں، فلاں میرا یہ لگتا ہے، میں اس کا وہ لگتا ہوں۔ یہ جو لگتے ہیں یہ کیا کریں گے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بھائی بھائیوں سے، باپ بیٹوں سے، بیٹے باپ سے، بیوی خامد سے، خامد بیوی سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، سارے دوست احباب ایک دوسرے سے ہاتھ چھڑائیں گے، بھاگیں گے، یا پھر لو دیکھ کے پہچان کے دور بھاگیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن لنگوٹیے یار ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ قرآن حکیم ہے۔ اور میں فلاں کا افسر ہوں، فلاں میرے ماتحت ہے، وہ مجھ سے نیچے ہے، وہ نیچے ہے، یہ نیچے والے یہ اس دن یہاں سے پکڑیں گے ہمیں، ہم بڑوں کو یہاں سے پکڑیں گے اور کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے رب کریم، ہم تو ان کے پیچھے چلتے رہے، ہم تو ان کی بات مانتے رہے، ان وڈیروں نے، ان سرداروں نے، ان قائدین نے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ یہ اعلان کر دیتے تھے کہ ایک نعرہ لگانے سے جنتی ہو، ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی بات شروع یہی سے ہوتی تھی کہ ایک بار میرے ساتھ ایک مصرع پڑھو، رات ہی میں حضور کا دیدار ہو جائے گا۔ انہوں
تم نے روٹ سے لگا رکھی تھی، ہم تو ان کے پیچھے رہے، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ پھر ان سے مشورہ لیا جائے گا، رب کریم ان سے فرمائے گا آپ بولو اب تمہارے ان وڈیروں جنہوں نے تمہیں گمراہ کیا خود تو تھے ہی، خود تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبے گے، یہ لے ڈوبے تمہیں، اب ان کے ساتھ کیا کریں؟ اے ماتحتو، اے نوکروں، اے شاگردوں، اے متبعین، اے پیروکاروں، اے پیچھے چلنے والوں، اے کارکنان، تم بتاؤ انہوں نے کیا دھوکہ دیا، تمہیں گمراہ کر دیا، اب بتاؤ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ قرآن حکیم 22واں پارہ سورہ احزاب، وہ لوگ کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، فرمایا اللہ اکبر، وہ لوگ کہیں گے اے رب کریم انہیں دگنا عذاب دو، ایک یہ کہ خود غلط تھے، دوسرا یہ ہمیں گمراہ کیا، وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور تیری جناب میں جو سب سے بڑی لعنت ہے وہ ان پہ فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مال کا بڑا مان ہوتا ہے، مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا نَارًا، تو یہ تو پیٹ میں ہی آگ بن جائے گا۔ نسائی شریف کی حدیث پاک میں ہے یہ آگ کا توق بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا، آگ کی زنجیر ہوگی، گلے میں ہوگی، یہ مال۔ احباب، نہ رشتے کام آئے نہ دوستیاں کام آئیں، بلکہ دوستیوں میں ایک بہت بڑی تلمیح کے طور پہ 3 آیات ہیں سورہ فرقان کی، 3 آیات ہیں 19ویں پارے کی ابتدا میں، تو 2 دوستوں کا ذکر ہے وہاں، عقبہ بن ابو معیط اور ابی بن خلف کا۔ عقبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، حضور تشریف لے گئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم کلمہ شریف نہیں پڑھو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، حضور نے کھانا تناول فرمایا، خوشی خوشی واپس تشریف لائے۔ ابی کو پتہ چلا کہ عقبہ نے تو کلمہ پڑھ لیا، اس نے کہا بھئی میں ما انا براض، میں تو اس سے راضی نہیں ہوں، میرے پاس نہ آیا تھا، تو نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب اس بے ایمان کی بے ایمانیاں بھی اندر ہی تھی، اس نے کہا دیکھو نا ابی، میرے گھر میں ایک بندہ آ گیا تھا، اس نے کہا کہ جب تک کلمہ نہ پڑھو گے میں کھانا نہیں کھاتا، تو مجھے حیا آئی کہ میرے گھر سے کھانا کھائے بغیر کوئی چلا نہ جائے، تو میں نے پنجابی کے لفظ سے ذرا لذت لگائی، میں اتو کلمہ پڑھیا، ابی یاد ہے اتو پڑھیا، کہ میں اس وقت تک نہ منسا جدوں تک معاذ اللہ تو ون کے آپ تے رخ انور تے معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ تھوک نہ آویں، کیونکہ وجہ اندروں کافر ہی آتے ہیں۔ اس نے کہا چلو یہ کام میں ابھی کرتا ہوں، وہ گیا، حاضر ہوا، اس نے یہ جسارت کی کہ اس کے منہ سے گندگی نکلی، باہر نکل کے آگ بنی، آگ بن کے اسی کے چہرے پہ آئی، اس کے چہرے کو جلا دیا اس کے چہرے کو، اور ان کے متعلق قرآن مجید میں 3 آیتیں نازل ہوئی، یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول، اس دن وہ نا اپنے ہاتھ کاٹے گا، ادھر دیکھیں انگلیاں کاٹے گا اپنا، چک مار سیت فندے، او عقبہ اس نے روسی آگسی آئے کاش، یا الویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے ابی میرا بیلی تو ہوں گا نا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس ذکر آ گیا تھا، کلمہ شریف پڑھ لیا تھا میں نے، میرے اس بیلی نے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے مارا مجھے، یہ لے ڈوبا مجھے، ایسے نہ ہو کہ دوستی اس دن عذاب بن جائے، ہاتھوں کو کاٹنا پڑے،
میں اس کا دوست کون تھا؟ اور پھر اوپر اسی عقبہ اور ابی دونوں کے متعلق انہی آیات میں ہے، جب ان سے پوچھا جائے گا آپ کیا چاہتے ہو، دنیا میں دوستی کس سے ہونی چاہیے تھی، تعلق کس سے ہونا چاہیے تھا، یقولو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ کہیں گے دونوں اے کاش ہم اس وقت محمد سے یاری لگا لیتے، ہم حضور سے دوستی کر لیتے، ہم رسول اللہ کے ہو جاتے، ہم حضور کے ہو جاتے۔ حضرات گرامی، قیامت کے دن کی جو 9 بڑی حسرتیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی حسرت یہ ہوگی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ بندہ کہے گا کاش میری سنگت حضور سے ہوتی، میری محبت حضور سے ہوتی، میرا تعلق حضور سے ہوتا، میرا آنا جانا حضور سے ہوتا، میری محبتیں، میری چاہتیں، میری دھڑکنیں، میرے رنگ جگے، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا بولنا، میرا کلام، میرا بیان، میری ادائیں، میری وفائیں سبھی طرح مصطفیٰ سے وابستہ ہوتی۔ اے کاش میں محمدی ہوتا، اے کاش میں محمدی ہوتا، اے کاش میں محمدی ہوتا۔ تو اس وقت کی حسرت سے بہتر ہے آج وقت ہے ہم اپنے اللہ سے عہد کر کے اٹھیں، اپنے حضور سے عہد کر کے اٹھیں۔ جو لمحے ضائع ہو گئے، جو وقت گزر گیا، آج کے بعد کی جو زندگی ہے، آج کے بعد کی جو عمر ہے، آج کے بعد کی جو صبحیں ہیں، جو شامیں ہیں، جو دن ہیں، جو راتیں ہیں، اور جو ہماری زندگی کی سانسیں باقی ہیں، وہ سبھی حضور کے نام لگا دی ہیں، سبھی آپ کے نام لگا دی ہیں۔ حضرین گرامی، حضرین محترم، گرامی قدر سامعین، یہ بڑے مقتدر اور معتبر اجتماع میں ہم بیٹھے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ جملہ بولا، آپ بھی بول رہا ہوں کہ یہاں اہل علم بھی ہیں، اہل دل بھی ہیں۔ یہاں کوئی گنجائش نہیں کہ خواطر قلوب کو بندہ ادھر ادھر لے جائے یا الفاظ کو لے جائے، کوئی گنجائش نہیں۔ واللہ باللہ سمت اللہ، اگر جنت ایڈی سوکھی ہی ہوتی نا، اتنی بڑی شریعت کی لوڑ ہی کا ہی نہیں۔ ایک نعرے نال جنتی، کیڑی جنت؟ حضور نے ارشاد فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کے اوپر غلاف ہیں، غلاف در غلاف در غلاف در غلاف، جنت کو لپیٹ کے رکھا گیا ہے۔ دوسرا معنی، جنت کے ارد گرد باڑیں لگائی گئی ہیں، دیواریں ہیں، ایک دیوار ہے، پھر باڑ ہے، پھر دیوار ہے، پھر باڑ ہے۔ وہ کس کی ہیں؟ ساری وہ چیزیں ہیں جو تیری طبیعت پسند نہیں کرتی۔ جنت کی طرف جانا ہے تو ایک باڑ ہے کہ حرام نہ کھا، دوسری ہے جھوٹ نہ بول، تیسری ہے حق نہ مار، چوتھی ہے پاک دامن رہے، پانچویں ہے اس کے سامنے جھک، چھٹی ہے تکبر کو پیچھے پھینک، ساتویں ہے لذائذ سے کنارہ کشی کر، آٹھویں ہے مسکراہٹیں کم کر، نویں ہے گریہ سیکھ، رونا سیکھ۔ ہم رونے سے تو اربوں میل دور چلے گئے، رونا آتا ہی نہیں ہے۔ رونا کتنا ضروری تھا، اِن لم تبکوا فتباکوا، نہیں رو سکتے پھر بھی کوشش کرو رونے کی، رونے والی حالت بناؤ، رونا بڑا ضروری ہے۔ اور جس مسئلہ کے محبت سے ہم ہیں،
جسے اہل سنت کہا جاتا ہے، ان کا سبق پتہ کیا ہے؟ ملتے بھی روندے تے بچھڑے بھی روندے تے او روندے ٹردے راہ فرید جناندی مولا لائی رومن کا ماں۔ یہ کیا ہوا؟ عاشق ہے اور پھر اس کے پاس آنسو نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ امام العاشقین اور سید المتکلمین استاذ النحات، یہ جو ترکیب میں نے حضرت قاوی صاحب کے لیے، استاذ النحات حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ولی ہو گئے تھے، یہ ولی ہو گئے تھے۔ کافیہ ختم ہوئی نا، نام کی کتاب ہے، ضیاء الدین یوسف آپ کے بیٹے تھے، انہوں نے پوچھا استاد جی سے، استاد جی اگے کیڑی کتاب شروع کرنا ہے؟ استاد جی وہ کھلی سی طبیعت کے تھے، انہوں نے فرمایا جیڑی تیرے ابے لکھی وہ شروع کرنا۔ وہ بڑے شرمندہ ہوئے کلاس میں، گھر آ کے بتایا، فرمایا اچھا بیٹے جو میں لکھوں گا پھر وہی پڑھائے گا۔ انہوں نے کافیہ کی وہ شرح کی کہ جس شرح کی شرح کر کے لوگ تھک گئے، اس کی شرح نہیں ہو سکی۔ شرح مولا جامی علم نام کی آخری کتاب ہے، تو پھر لکھ دی اور فرمایا لے جاؤ استاد جی سے کہنا کہ اب ایک تم کیا اب سارے پڑھتے ہی رہیں گے، جب تک شرح جامی نہ پڑھی جائے تب تک عالم ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ہی نہیں، نے حضرت ضیاء الدین یوسف نے ہی بیٹے نے ہی پوچھا کہ اشاکرا چی علامت ہے، ابو جان عاشق کی نشانی کیا ہے؟ عاشق کون ہوتا ہے؟ عاشق کیا ہوتا ہے؟ وہ خراٹے بھرے عاشق کون ہے؟ جیسے فجر پہ نماز کے لیے فرض پہ بھی جاگنا ہو، عاشق کون ہے؟ جو ہمیشہ مزے لوٹے؟ عاشق کون ہے؟ جو صرف دعوے ہی کرتا رہے؟ تو حضرت جامی آپ نے نا بڑے کام کی بات فرمائی، فرمایا عاشقارہ سے علامت ہے پدر، عاشقارہ سے علامت ہے پدر، کم گفتن کم خفتن چشم تر۔ فرمایا بیٹے عاشقوں کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کرتے، مارا جی ہست لاف غلامی مصطفیٰ ما ادنا غلام بلال محمد۔ وہ زبان کے بڑے مٹھے ہوتے ہیں جو عاشق ہوتے ہیں، اور یہ اہل عرب کا ایک مقولہ بھی ہے، اذا تم العقل ناقص الکلام، جب بندہ کامل ہو جاتا ہے تو باتیں گھٹ جاتی ہیں، پھر گھنٹوں کے واز نہیں ہوتے، پھر لمبی تقریریں نہیں ہوتی، پھر بس اسی کو ڈھونڈا جاتا ہے، من میں بھی اور کائنات میں بھی۔ نظر اٹھائی جائے تو اسی کے جلوے ہیں، جھکائی جائے تو اسی کے جلوے ہیں، پھر وہ نعمت سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، رب کریم فرماتا ہے پھر ہم انہیں اپنی ذات میں بھی اپنے جلوے دکھاتے ہیں، کائنات میں بھی اپنے جلوے دکھاتے ہیں۔ وہ بولتے بہت کم ہیں، بہت تھوڑا بولتے ہیں، کم خفتن، سوتے بہت کم ہیں۔ جڑا ٹکا کے سمے اتھے عشق کوئی نہیں، عشق کی ہوئے تے سون ہی دے نہیں، عشق کی کر دے رات پوے تے بے دردانوں، نیند پیاری آوے، درد مندانوں تان سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ عشق تو سوئے ہوئے جگا لیتا ہے، اٹھا کے بٹھا دیتا ہے، وہ
کسی نے بڑی بات کہی تھی سادہ لفظوں میں کہ نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی ہے، آنکھ لگ جائے اور پھر سوتا رہے نہیں، نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی ہے۔ وہاں تو حضرت قبلہ عالم گولڑوی فاتح قادیان سید العلماء کیا کہہ گیا، مہر علی کیا کہہ گیا، اللہ اکبر، فرمایا جب سے لاگے تورے سنگ نین کیا، نیند گئی آرام نہیں، ساری ساری رین پیا، واصل اللہ کیا شانم ہے، لا مثلک فی الدارین پیا، جیا تڑپت ہے درشن لیجو، صدقہ حسن حسین پیا، مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی، لہموں کا لہم جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا۔ تو یہ کم خفتن عاشق سوتا بہت کا